السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میں انمول چینل اور میں ہوں منیب الرحمان۔ امید کرتا ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ گناہوں کے سائیکل کو کیسے توڑا جائے، یعنی بار بار کے گناہوں سے کیسے بچا جائے۔ گناہوں کے سائیکل کو توڑنے کے لیے جو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے 2 نفل پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنا۔ دیکھیں، گناہوں کا سائیکل تب بنتا ہے جب ہم وقت پر توبہ نہیں کرتے، ہم اپنے گناہوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم اکثر ایسا کرتے ہیں جب ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہم خود کا محاسبہ کرنے کے بجائے دوسروں کو الزام دینے لگتے ہیں۔ کبھی ہم اپنے نصیب کو قصوروار ٹھہراتے ہیں تو کبھی ہم اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنے لگتے ہیں، اور کبھی ہم ان انسان اور ان چیزوں کو کوسنے لگتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے اس گناہ میں شامل ہیں۔ حالانکہ قصور تو صرف ہمارا ہوتا ہے کہ ہم نے طاقت اور اختیار رکھنے کے باوجود بھی اس گناہ سے منہ نہیں موڑا تھا۔ اس لیے ہم نے گناہوں کے سائیکل کو توڑنے کے لیے 2 نفل پڑھ کر اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ توبہ کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عزم بھی کرنا ہے کہ اب میں دوبارہ اس گناہ کو نہیں دہراؤں گا۔ سچے دل سے توبہ کرنا اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے گناہ پہ بے حد افسوس ہو اور آپ توبہ کے بعد اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں۔ دوسرا کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے اللہ سے ہدایت کی دعا۔ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا بھی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مخلصانہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اس گناہ سے دور کر دیں جو آپ سے بار بار سرزد ہو رہا ہے۔ اپنے گناہ پر روئیں، ہدایت کی بھیک مانگیں، اللہ سے اپنے لیے رہنمائی کی التجا کریں، اور اس دعا کو ہر وقت اپنی زبان پہ رکھیں، اور ان اوقات میں بھی یہ دعائیں مانگیں جب دعا قبول ہونے کے سب سے زیادہ امکانات ہوتے ہیں، جیسے کہ نماز کے دوران سجدوں میں، تہجد کے وقت آدھی رات میں، افطار کے وقت شام میں، اذان اور اقامت کے درمیان، بارش میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر ہمیں یہ اوقات خاص دعا کی قبولیت کے لیے بتائے ہیں تو ہمیں بھی ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ان اوقات میں جتنا ہو سکے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ ہدایت کی دعا۔ آپ اللہ سے ہدایت مانگیں گے تو اللہ آپ پر ہدایت کے سبھی راستے عیاں کر دے گا اور ان راستوں کو آپ کے لیے آسان بنا دے گا انشاءاللہ۔ تیسرا اور امپورٹنٹ کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے اپنی فرض عبادات میں ثابت قدمی۔ گناہوں کا سائیکل اس لیے بھی لمبا ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اپنی فرض عبادتوں میں پابندی نہیں کرتے۔ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم صبح اور شام کے اذکار بھی نہیں کرتے، ہم مسنون دعائیں نہیں پڑھتے، ہم تسبیحات نہیں کرتے۔ ورنہ اگر ہم اپنی 5 نمازوں کی پابندی کرنے لگیں اور ترجمے اور تدبر کے ساتھ قرآن کو سمجھنے لگیں تو ہمارے دل کو ان گناہوں سے خلاصت محسوس ہو جو آج ہم بلا جھجک کر رہے ہیں۔ یہ جو ہر وقت ہمارا دل دوسروں کے عیب پر اور دوسروں کی خامیوں پر تبصرے کرنے کو چاہتا ہے نا، یہ اسی لیے ہے کیونکہ ہم اللہ سے دور ہیں، ہم اپنے دین سے دور ہیں، ہم نے نماز اور قرآن کو چھوڑ دیا، اور بدلے میں دیکھیں ہمارے گناہوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس لیے آج ہی سے نماز اور قرآن شروع کریں، چھوڑ دے بہانے ڈھونڈنا، چھوڑ دے خود ترسی کے یہ جملے بولنا کہ اللہ ہی مجھے توفیق نہیں دیتا۔ آپ اٹھنے والے تو بنے، آپ وضو کر کے جانماز پہ کھڑے ہونے والے تو بنے، کیسے نہیں دے گا پھر اللہ آپ کو توفیق؟ آپ اللہ کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، آپ کی زندگی خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ اگلا کام ہے نیکیاں کرنا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اس لیے ہر وقت نیکی کرنے کی کوشش میں رہا کرے۔ اب ہمارے ہاں نیکیوں کے بھی ڈیفائن ایسے کیا جاتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ اور دن رات نماز قرآن پڑھتے رہو، بس یہی نیکی ہے۔ ایسے کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ڈالنے والوں نے ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے۔ کسی کو دین کی کوئی بات بتانا بھی نیکی ہے، گناہوں کو ترک کر دینا بھی نیکی ہے، گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لینا بھی نیکی ہے، کسی روتے ہوئے کو کندھا دینا بھی نیکی ہے، کسی کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا بھی نیکی ہے، احسن طریقے سے نماز اور قرآن پڑھنا بھی نیکی ہے، چغلخوری سے باز رہنا بھی نیکی ہے، کسی کی مدد کرنا بھی نیکی ہے، اور ان تمام نیکیوں کے مواقع تو ہمارے پاس ہمیشہ ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان مواقع کو نہ گنوائیں۔ اگلا کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے اچھے لوگوں کی صحبت۔ سورہ زخرف میں آتا ہے کہ تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے، یعنی قیامت والے دن وہ تمام دوست جن کی دوستی حرام معاملات پر مبنی تھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور ایک دوسرے پر ان گناہوں کے الزامات تھوپنے لگیں گے جو وہ دنیا میں مل کر کیا کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی کی اور ایک دوسرے کی نیک راہ کی طرف رہنمائی کی، وہ ایک دوسرے کے اس دن بھی پورے دل کے ساتھ ساتھی ہوں گے جیسے وہ دنیا میں تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بہت سوچ سمجھ کر دوست بنائیں۔ آج کے دور میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن آپ کا وہ دوست جو آپ کو آپ کے نفس کے ساتھ لڑنے کے لیے ہمت دے اور آپ کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کرے، بس وہی آپ کے ساتھ مخلص ہے۔ علماء دین کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس آپ کو نماز کے لیے بستر سے اٹھانے والا اور آپ کے گناہ پر آپ کے کان کھینچنے والا ساتھی موجود ہے تو آپ اس دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہیں۔ آپ دینی ساتھی بنائیں تو آپ کے گناہ کے سائیکل خود ہی ٹوٹتے چلے جائیں گے۔ صحبت کا انسان کے اعمال پر اتنا ہی گہرا اثر پڑتا ہے۔ آخری کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے گناہ کے مقامات سے دور رہنا۔ خود کو ہر اس چیز اور اس انسان سے دور کر دیں جو آپ کو گناہوں کی طرف مائل کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے کم ملیں جو آپ کے ساتھ غیبت کرتے ہیں،
ان چیزوں سے دور رہیں جو آپ کے دل کو گناہوں کی طرف موڑتی ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا سب سے کارآمد اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو جتنا ہو سکے مصروف کر لیں۔ میں نے اپنی ذاتی تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ انسان جتنا مصروف ہوتا ہے اس کے پاس گناہ کرنے کا وقت اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ گوسپ کرنا، سوشل میڈیا پہ وقت ضائع کرنا، لڑائیاں کرنا، دوسروں کی ذات پہ تبصرے کرنا، دوسروں پہ الزامات لگانا، ہر وقت کسی نہ کسی پروپیگنڈے کا سوچتے رہنا، ہر وقت سازشیں کرتے رہنا، یہ تمام برائیاں فارغ وقت کے ہونے سے شروع ہوتی ہیں۔ علماء دین کہا کرتے ہیں کہ وہ انسان جو دین کو سمجھنے والا ہو اور قرآن پہ غور و فکر کرنے والا ہو، اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ اسے دوسروں کی زندگی کے بارے میں تجسس ہو۔ وہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ اس کے پاس دوسروں میں سیب نکالنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ اور واقعی ایسا ہی ہے۔ یہ جو آپ گوسپ کرنے والے اور بہتان باندھنے والے اور ہر وقت لڑنے والے لوگ دیکھتے ہیں نا، یہ تمام لوگ فارغ ہیں، اس لیے یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسی بیتوقی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ خود کو مصروف رکھ کر دیکھیں، آپ کے گناہ کم ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک بات جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور گناہ انسان سے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی بھی اس گناہ پہ اڑے رہنا نہیں چاہیے۔ ہمیں اپنے گناہوں کو جتنا جلدی ہو سکے ایکنالج کرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے اعتراف جرم کر لینا چاہیے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی کہ گناہوں کے بعد جو لوگ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں، اللہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ ہمیں بس کوشش کرنی نہیں چھوڑنی چاہیے، ہمیں کبھی بھی اللہ کے رحم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہوں کا سائیکل کتنا ہی آگے کیوں نہ نکل گیا ہو، جیسے ہی احساس ہو جائے ویسے ہی سائیکل کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینا چاہیے۔ اللہ کی طرف واپس لوٹنے میں تب تک دیر نہیں ہوتی جب تک انسان کی سانس چل رہی ہو۔ اگر آپ ابھی میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے پاس ابھی بھی مہلت ہے، آپ ابھی بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، آپ ابھی بھی اللہ کی محبت پا سکتے ہیں اور آپ ابھی بھی جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ سورہ مومنون میں آتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ دعا کریں اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے یہ دعا کثرت کے ساتھ مانگنی ہے۔ ایک حدیث میں آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ یہ استغفار کہا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ آپ نے یہ دونوں دعائیں کثرت کے ساتھ مانگنی ہیں۔ آپ چاہیں تو ویڈیو کا اسکرین شاٹ لے کے اس کو اپنے پاس سیو رکھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ پہنچا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ السلام علیکم۔